السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ سی ایم کے پی ایک اہم سیاسی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ خبریں سن رہے تھے، ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ ورسس علی امین گنڈاپور جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر معاملات اس نہج تک پہنچتے دکھائی دیے کہ جی کارکنان کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ جلسوں کے اندر ان پر تنقید کرتی دکھائی گئی، ان پہ چیزیں پھینکتی دکھائی دی گئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب ان کی کرسی جو ہے وہ ڈگمگا گئی ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں، معاملات کیا ہیں اور اس کے پیچھے پس پردہ معاملات کیا ہیں کہ کس طرح اتنی اہم اور اہم ترین جو کرسی ہے وہ ہل چکی ہے۔ میں چاہوں گا ہمارے ساتھ ابراہیم خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں۔ تھوڑا سا بتائیے گا ابراہیم صاحب کہ اتنی بڑی اور اہم کرسی کا ڈگمگا جانا یہ ایک ابھی اچانک ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے یا ایک تسلسل ہے جو ہم دیکھ رہے تھے ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے؟ یہ فیصلہ کب اور کس بنیاد پر لیا گیا ہے، کیا یہ پتہ چل سکا ہے؟ رضا، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ راتوں رات کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے اور پارٹی کے اندر جو دھڑے بندی پہلے چل رہی تھی یہ اسی کا شاہکانہ ہے۔ یہ البتہ ایک اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ ٹائمنگ اس لحاظ سے اہم ہے کہ انہوں نے 30 ستمبر کو یہ علیمہ خان کے خلاف جو زبان کھولی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایجنسی کے ساتھ ان کا تال میل ہے، اس کے بعد صرف 8 دن لگے ہیں اس کی انہیں اتنی نشست کرسی سے ہٹانے میں۔ تو یہ ایک اتفاق ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیمہ خان کے خلاف جو انہوں نے بات کی وہ ایک یعنی آخری کیل ثابت ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے جو صورتحال چل رہی تھی اس میں پارٹی کے اندر کافی زیادہ دھڑے بندی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو صوبے میں جو عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپریشن نہیں ہونے چاہیے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس میں ان کا کردار بڑا یعنی اگر عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں دیکھیں تو وہ بڑا کمزور اور بودا کردار تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ان کی بنیادی جو جانے کی وجہ بنی، اور پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ 6 مہینے تک بالکل یعنی گریز کرتے رہے عمران خان سے جا کے ملنے کے لیے، اور یہ کہتے رہے کہ میں اب یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ساری وہ چیزیں۔ تو پھر اس میں درمیان میں سینٹ کا الیکشن بھی آیا، اس میں ایک امیدوار ایسے تھے جس پہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی، خاص کر یہاں جو ضلع پشاور ریجن کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی عمران خان نے، لیکن انہوں نے دوسری طرف کمٹمنٹ کر لی۔ ابراہیم صاحب، لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے پھر اصل طاقت کون ہے اس معاملے کے پیچھے؟ کیا بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی علیمہ صاحبہ تو صرف اپنے بھائی کے لیے پریس کانفرنس اور اپنا جو ان کا پیغام ہوتا ہے وہ درست طریقے سے پہنچ سکے عوام تک، صرف اس حد تک محدود ہے؟ تو تھوڑا سا مجھے یہ بتانے کی کوشش کریں نا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین بھی جان سکیں اصل طاقت کون ہے جو سی ایم کی کرسی ہلا سکتی ہے، تو وہ طاقت کا ہم پتہ چلا سکتے ہیں؟ اصل طاقت تو عمران خان ہی ہے، اس لیے کہ یہ اگر آپ دیکھیں ون مین شو ہے اس پارٹی میں۔ جو عام انتخابات جب ہوئے تھے تو اس میں بھی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پارٹی کا امیدوار کون ہے، اس کا کیا کیلیبر ہے۔ خاص کر اگر میں بات کروں پشاور کی جو مرکزی سیٹ ہے جس میں یہاں بے نظیر بھٹو بھی لڑ چکی ہیں، عمران خان بھی لڑ چکے ہیں، بلور بھی لڑ چکے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑی تاریخی نشست ہے۔ اس پہ آصف خان نامی ایک امیدوار کھڑا ہوا تھا اور اسے لوگ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسے ووٹ دیا اور یہ ووٹ صرف عمران خان کے نام پہ لیا گیا۔ تو طاقت کا سرچشمہ جو ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر دیکھا جائے تو وہ کل بھی عمران خان کا۔ ابراہیم صاحب، پھر مخالف سیاسی جماعت کے سینئر رہنما یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ٹشو پیپر کی طرح جو ہے نا وہ استعمال کر کے پھر پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس بیان کو کس طرح دیکھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو مارے بھی کھا رہے ہیں، جو مقدمات بھی بھگت رہے ہیں، اور اگر آخر میں
اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہی سب سے بڑے قصوروار سمجھے جائیں، وہی سب سے بڑے غدار سمجھے جائیں پارٹی کے اندر، کیونکہ یہ کلچر تو نظر آتا ہے کہ پارٹی کے اندر سوشل میڈیا پہ 1 منٹ کے اندر ویو شروع ہو جاتی ہے اور بولا جاتا ہے کہ تم غدار، تم غدار، تم غدار۔ اس کا دیکھیے، اس کا پس منظر یہی ہے کہ جو کچھ عمران خان کی طرف سے ہدایات آ رہی تھی اس پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں پچھلے ہفتے کی آپ کو بات بتاؤں کہ اچانک ایک دن یہ خبر گرم ہو گئی کہ اسپیکر جو ہیں انہیں ہٹایا جا رہا ہے اور اسپیکر استعفیٰ دے دیں گے۔ اس کا اس کا پس منظر جو ہے وہ ایک خاص بل سے ہے جو معدنیات کے حوالے سے ہے، جو اسپیکر نے روک رکھا ہے۔ تو اب جن کی یہ خواہش تھی علی امین گنڈا پور کی کہ اس بل کو پاس کروا لیا جائے، اس طرح اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تو آپ نے صوبائی بجٹ پاس نہیں کرنا، لیکن بالکل وہ بھی تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک سیریز تھی حکم عدولیوں کی کہہ لیں یا جو بھی آپ کہیں، ٹھیک ہے۔ یا عمران خان کو اچھا، نظر انداز اب کرنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم صاحب کہ سی ایم کی پوزیشن، اس پہ کرسی پہ بیٹھنے والا شخص اپنی لابنگ کرتا ہے، پورے صوبے کے اندر اپنے ہم خیال، اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو پوسٹنگز پہ رکھتا ہے تاکہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہو یا نہ کرنا چاہ رہا ہو وہ چیزیں بہتر انداز میں ہو جائے۔ تو اس کے اثرات آپ کیا سمجھتے ہیں صوبے میں پڑیں گے اب نیکسٹ سی ایم اگر کوئی آتا ہے تو؟ دیکھیے، صوبے میں اب سب سے بڑی بات جو ہے عمران خان کی ایک سوچ ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ جیسے خیبر پختونخوا میں انہوں نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا اور پنجاب میں انہوں نے بزدار صاحب کو بنایا، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک کمزور شخص کو وزارت عالیہ پہ بٹھایا جائے اور پھر ان کے ذریعے اپنی جو پالیسی ہے وہ انہیں وہاں چلایا جائے۔ تو اب ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جب تک وہاں ہیں جیل میں ہیں تو وہ جیل سے ایسے شخص کو یہاں نامزد کریں کہ جس کے وہ ان کا اپنا ایجنڈا بھی چلتا رہے، ان کی بات بھی ہوتی رہے اور ان کی بات مانی جائے۔ اصل ساری بات یہ ہے۔ تو اگر ابراہیم علی صاحب امین پلیز چونکہ مجھے یہ بھی عرض کریں، آپ تو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، میں چاہوں گا کہ سیاسی معاملات اتنے آسانی سے ہو جاتے ہیں کہ جی میرے منہ سے نکلے ہوئے جملے ہیں اور وہ منو جو ہے وہ تسلیم ہو جائیں اور اس کے اندر وہ گراؤنڈ اس کے اوپر جو ہے اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے۔ 10 قسم کی رکاوٹیں ہیں اور اس وقت جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ہم عطاب میں ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ایسی پوزیشن پہ کوئی بھی ہدایت اتنی آرام سے گراؤنڈ پہ اس کو نافذ العمل بنا لینا کوئی آسان ٹارگٹ ہے؟ کوئی مطلب یہ تو لیڈرشپ خود سمجھتی ہے کہ کیا وہ اپنے ہی کارکن اپنی پارٹی کو بہت مشکل ترین حالات میں ڈالنا چاہتی ہے، اور اس پر اگر کوئی کام کیا جا رہا ہو کہ طریقے سے بڑے ایسے کہ جناب وہ کام بھی ہو سکے اور وہ تو اس کے درمیان اگر رکاوٹ یا تاخیر ہو جائے تو اس پر ہٹا دینا، آپ سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل ایک میچورنس شو کرتا ہے؟ دیکھیے علی رضا بھائی، یہ دیکھیے کہ جب یہ حکومت بنی ہے علی امین گنڈا پور کی، تو اس کے بعد سے جو کلیدی عہدے ہیں ان پہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ چیف سیکرٹری بھی یہاں وہی تھے جو اس سے پہلے تھے، ٹھیک، یعنی جو عبوری حکومت کے دوران تھے، یا اس کے اسی طرح جو پولیس چیف جو تھے وہ بھی وہی تھے۔ ٹھیک، اور یہاں تک کہ بہت سے ایسے علاقے جہاں بڑا جارحانہ وہ رہا اقدامات رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف، زیادہ تر وہ لوگ اسی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو اس کی وجہ ٹھیک، سے پارٹی کے اندر سے شروع سے ایک ریزنمنٹ تھی۔ یہ ایسا آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے کہ ایک شخص وہ کہے گا، لیکن اس شخص کے کہنے کے پیچھے جو ہے پوری فورس بنتی رہی، ایک جیسے میں نے کہا ایک فہرست بنتی رہی کہ ٹھیک ہے، جس میں بہت سی چیزیں، یہاں تک کہ ابھی ایک ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے توابی میں ایک ایسا ڈی پی او لگایا گیا ہے جس سے یعنی باقاعدہ تحریک انصاف کی پارٹیوں میں، اس پارٹی کے اندر جو میٹنگز ہوتی رہیں اس میں یہ کہا گیا کہ اس شخص کو یہاں نہیں آنا چاہیے، تو وہ اسے نامزد کیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو پارٹی کے اندر پھر جتنی تیزی سے اس کا ریئیکشن آیا تو 24 گھنٹے کے اندر اسے ہٹا دیا گیا، ٹھیک، لیکن جو نیچے کلیدی عہدوں پہ لوگ تھے وہ اسی طرح رہے۔ بڑی مشکل سے انہیں اپنا یعنی جو چیف سیکرٹری ہے وہ ملا، اور اس وجہ سے یہ ساری جو ہے یہ معاملات ہوتے رہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ان کے حق میں یعنی جا سکتی تھی، جو وہ آسانی سے کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کی۔ یہی ٹھیک ہے، وجہ ہے
کہ جب پشاور میں جلسہ ہوا تو اس میں کارکنوں نے وہاں اپنی ریزائنمنٹ شو کی، انہوں نے اپنا رد عمل بتایا، اور عام طور پہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ آخری تقریر کرتا ہے، لیکن جو پشاور کا جلسہ ہے اس میں سب سے پہلے علی مین نے اپنی تقریر کی اور بڑی مختصر تقریر کر کے اور وہ چلے گئے۔ بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب، تجزیہ پیش کرے تو بتا رہے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہیں، اور انہی کے کہنے پر یہ فیصلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ تھوڑی سی اور مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ کے پی کے اندر بدلتی صورتحال، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے ناظرین، اب اس کے اوپر کیا معاملات ہیں کے پی کے، اور اس پولیٹیکل معاملات کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ادھر صوبے کے اندر کیا صورتحال ہے اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں رضوان خان صاحب، سابق نائب صدر سندھ ہیں۔ رضوان صاحب تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ ہم رضوان صاحب سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ گور رحمان کھٹک صاحب ہیں، رہنما پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز لائرز فورم کے پی کے جو ہیں وہ صدر بھی ہیں، ہم ان سے بھی مسائل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ رضوان صاحب، مان لیا جائے کہ غیر اعلانیہ چیئرمین پی ٹی آئی علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ سی ایم ہی کیوں نہ ہو، کرسی پہ نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علی رضا صاحب، یہ بات نہیں ہے، یہ بات آپ نے جو کی ہے اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، 9 مئی سے لے کر آج تک وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کوئی عہدہ، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر، کوئی ایم پی اے اپنی مرضی سے نہیں لگایا، وہ صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتی رہی اور عمران خان صاحب کی حقیقی آواز بنتی رہی۔ یعنی جو ملاقاتوں، اور جب ان کی کوئی آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے رضوان صاحب تو اس کی آواز کیا، اس کی کرسی کو اس کو سمیت جو اس کو ہٹا دینے کا فیصلہ آ جاتا ہے، یہ بھی ہے سر؟ دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی آواز بنتی رہی، لیکن حالات جب تبدیل ہوئے، جب علیمہ خان صاحب کے اوپر انڈا پھینکا گیا، علیمہ خان صاحبہ کے خلاف مشال یوسف زئی کو استعمال کیا گیا، علیمہ خان صاحبہ کے خلاف شوزب کمل کو استعمال کیا گیا، ان سب کے پیچھے علی امین گنڈا پور تھے۔ آخری میں جب بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور عمران خان کی بہن کے اوپر الزامات کہ وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہیں، تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ثابت کر کے دکھاؤ، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دو۔ علی امین گنڈا پور ایک کونسلر نہیں بن سکتے پی ٹی آئی کے بغیر، اور میں یہ بات آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے پورے پاکستان، سر ایک غیر سنجیدہ آدمی، میں مان لیتا ہوں آپ کی اگر بات تسلیم کر لوں، علیمہ صاحبہ کی بھی بات تسلیم کر لوں، تو پھر اتنے غیر سنجیدہ آدمی کو آپ نے سی ایم کیوں بلایا ہوتا؟ پھر سوال تو یہ بھی ہوگا نا سر کہ اگر ایک انتہائی غیر سنجیدہ آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے، کس کو بولنا ہے اور کس طرح ادا کرنا ہے، تو اس کو اگر اتنی اہم صوبے کی جو ہے وہ ذمہ داری دے دی گئی، تو سر یہ پھر ایک سوال بھی تو ہے نا پھر اپنی جگہ کہ پھر کس انتہائی غیر سنجیدہ آدمی کو جگہ دے دی گئی؟ بات جو ہے غیر سنجیدہ کی نہیں ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، وزیر اعظم بنا کے بھی اتار دیا۔ سر یہ آپ کے سارے لوگ بھروسہ کیوں توڑ دیتے ہیں رضوان صاحب؟ یہ آپ ہی کے لوگ کیوں بھروسہ توڑ دیتے ہیں؟ صاحب نے علی امین گنڈا پور سمیت کئی لوگوں پہ بھروسہ کیا ہے، وہ کمپرومائز ہو گئے۔ جب کمپرومائز ہوئے تو میں آج پھر کھل کے کہہ رہا ہوں کہ کمپرومائز ہوئے، عمران خان کو مائنس کرنے والے آہستہ آہستہ خود مائنس ہو جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور بھی ان میں سے ایک تھے۔ تو یہ سلسلہ صرف میں اگر آپ کی بات سمجھوں تو یہ سلسلہ صرف علی امین صاحب تک نہیں رہے گا، یہ نیچے بھی آئے گا اور نیچے پاکستان بھر میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کیا پھر؟ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ جو عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کرے گا، جو عمران خان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی مطلب کہ پھر میں یہ سمجھوں رضوان صاحب پھر میں یہ سمجھوں کہ پی ٹی آئی پرائیویٹ لیمیٹڈ جو ہے علیمہ خان صاحبہ کی شکل میں تیار ہو رہی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کی بات نہیں ہے، حقیقی پی ٹی آئی کی بات ہے کہ میں نے کہا کہ عمران خان پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کمپرومائز ہو کے پی ٹی آئی پہ قبضہ کر لے گا تو علیمہ خان صاحبہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار پائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا رضوان صاحب میرے ساتھ ہی رہیں، ٹھیک ہے، میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ایڈوکیٹ گور صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، کے پی کے اندر پیپلز لائر فورم کے صدر بھی ہیں، میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا۔ سر
ایک انتہائی اہم پوزیشن پر آپ ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں، آپ فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، عدالتوں میں بھی کے پی کے اندر کیسز آ رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے صوبائی انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ کس طرح کردار ادا کر رہی ہے، شہریوں کے کیا مسائل حل ہو رہے ہیں، اور کیا 12 سال کے اندر ریاست مدینہ بن گئی ہے یا نہیں بنی، ذرا مجھے ناظرین کو تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رضا صاحب، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ باتیں پوچھ رہے ہیں جو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ 12 سال ہمارے صوبے کی بدقسمتی ہے کہ اس بدبختوں کی حکومت آئی ہے. تو اس میں صحت گیا، ایجوکیشن گیا، امن گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہا. ابھی تک ایک بندہ گاڑی میں روڈ پہ اوپر نہیں جا سکتا. کمال کی بات تو یہ ہے، روڈ پہ نہیں بندہ جا سکتا. امن عامہ کی یہ حالت ہے. آج کے نیوز آپ اٹھائے تو آپ کو 10-20 لوگ مرے ہوئے اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹے ہوئے ملیں گے. ہیلتھ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہیلتھ میں اس دور میں جو رہا سہا کچھ تھا وہ بھی بہہ گیا. ابھی کوئی انتظام نہیں ہے. کوئی جو پیسے تھے، جو بجٹ تھی، وہ انہوں نے اپنے صحت کارڈ کے نام پر لوٹا دیے، اپنے دوستوں یاروں کو لوٹا دیے. ایک بندہ کی گال بلیڈر کی، جو کہ گال بلیڈر اگر ریمو ہو جائے تو دوسری نہیں ہو سکتی، 50 آپریشن ہوتے ہیں کاغذات میں اور اس کے پیسے ریسیو ہوتے ہیں. سر ایک مسئلہ بتائیں نا پھر گور صاحب، پھر یہ سی ایم کے پی ہے بیسیکلی عوام کے لیے چیف منسٹر ہوتا ہے، جو تمام منسٹرز کا چیف ہوتا ہے. تو سر اب یہ دوسرا بھی آ جائے گا تو کیا صورتحال بدل جائے گی؟ کہ عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو یہ پولیٹیکل جھگڑا ہے بیسیکلی، اس کو پھر عوام کے مسائل کیوں نہیں حل کر پا رہی ہے؟ ان کے پاس نہ کوئی سیاسی بندہ ہے اور نہ کوئی تعلیم یافتہ بندہ ہے. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ علی امین یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے صوبے میں پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی یونین کونسل نہیں جیت سکتا. وہ پہلا جو علی امین تھا وہ تو اپنے حیثیت سے بدماش تھا، اسی پر انہوں نے رکھا تھا کہ وہ بدماشی کرے گا. کسی پالیسی سے اتفاق نہیں تھا کسی کا. ابھی جس کا نام لے رہے ہیں وہ ایک بدنام زمانہ اسمگلر ہے، اس کا نام چیف منسٹر کے لئے. تو وہ علی امین کا جو دور ہے، آپ سہیل افریدی صاحب کی بات، سہیل افریدی پہ الزام لگا رہے ہیں یہ والا؟ سہیل افریدی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں. یہ بات کل آپ سارے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ اس کی حیثیت آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ایک کو جو ہٹا رہے ہیں، دوسرا اس کا باپ لا رہے ہیں. مطلب بہت سنگین نوعیت کا الزام لگا رہے ہیں ایڈوکیٹ صاحب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سی ایم بننے جا رہے ہیں. بالکل وہی جو سی ایم کے بن کے جا رہے ہیں. اچھا ایک سوال مجھے بتائیں نا پھر گور صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سوال یہ ہے کہ اتنی بری انتظامیہ ہے کہ نہ صحت ہے کے پی میں، اتنی بری انتظامیہ ہے کہ نہ تعلیم چھوڑ رہی ہے، نہ امن و امان کا جو بہتر انتظام ہے وہ کر پا رہی ہے. تو پھر پورے پاکستان میں یہ بیانیہ کون کہہ رہا ہے کہ جی سب سے زیادہ اگر ووٹ بینک ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی ووٹر ہے پاکستان کے اندر تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بیانیہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا جیت سکا ہے اور کسی پارٹی کا نہیں ہے. یہ تو یہ مجھ سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ علی امین کمپرومائز ہو گیا، وہ کمپرومائز تھا اس لیے چیف منسٹر بنا. ان کی ساری پارٹی اے ٹو زی کمپرومائز ہے. آپ عمران صاحب کی اپنی پوزیشن دیکھیں، وہ بھی اسی طرح آیا ہے. وہ کمپرومائز سسٹم پہ آتے ہیں. باقی ان کا ووٹ بینک میں نہیں مانتا ہوں کہ کہیں پہ ہے. ابھی میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں ہیلتھ کے حوالے سے. ہمارے پشاور میں ایلارچ نام سے ایک ہاسپٹل ہے جو انگریزوں کے زمانے کی ہے. بہت اچھی اس کی بلڈنگ تھی، ڈاکٹرز تھے، سب کچھ تھے. ابھی ایک ہفتہ پہلے جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے تو اس کے مطابق ایلارچ میں ایک کمرے کی پیشنٹ سے 10,000 روپے سرکاری اسپتال کے لیا جائے گا، اور ہمارے کے پی میں 10,000 روپے ہمارے پی سی کے کمرے کے چارجز ہیں. تو یہ وہاں پر پی سی کے چارجز داخل کر کے مریض رکھے گا. ایجوکیشن کا یہ حال ہے کہ یہ یونیورسٹی کی زمینیں بیچ رہے ہیں. ابھی تو اسکول ٹھیکے پہ دے رہے ہیں. ان سے
अच्छा देखें, इनसे जो गौर साहब से एक सवाल ये पूछे कि मैं आ रहा हूँ रिजवान साहब आपकी तरफ, पहले मुकम्मल करने दूं। सर ये कौन सी जमीन है आप कह रहे, कौन सी यूनिवर्सिटी की जमीनें बेचनी पड़ रही हैं और ये जमीनें क्यों बेचनी पड़ रही हैं? ये पहले भी आया था मामला। जनाब, ये अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है मर्दान में, उसकी जमीनें बेच रहे हैं। बादशाह खान यूनिवर्सिटी है चारसदा में, उसकी जमीन बेच रहे हैं। मलकंड यूनिवर्सिटी है स्वात में, मलकंड में, उसकी जमीनें बेच रहे हैं। कोहाट यूनिवर्सिटी है, उसकी जमीनें बेच रहे हैं। ये हमने इस पर हाई कोर्ट में स्टे हुआ। और ये बेचने की जरूरत क्यों पेश आ रही है इतनी आला तालीमी यूनिवर्सिटी? बेचने की जरूरत तो इसलिए पेश आई कि जो पैसे थे वो तो जलसे जुलूसों पे खर्च होते हैं। अब खजाने में पैसे नहीं है, जमीनें बेचकर पैसे लोगों को देंगे। और यूनिवर्सिटी में इंतजामी और माली जो बदहाली चल रही है तो तारीख में कहीं नहीं मिल रही। बदतरीन इंतजाम है। ठीक है एडवोकेट साहब मेरे साथ ही जुड़े रहे। रिजवान साहब जरा जवाब दे देना, सूबे का ये हाल कर दिया है कि यूनिवर्सिटी की जमीनें बेचनी पड़ रही हैं, स्टे लेकर बैठे हुए हैं रहमान को गौर साहब। ये मैं सिर्फ ये पूछूंगा वकील साहब से कि आपने 3 बातें की हैं जो बड़ी अहम बात है कि जी सुहेल आफरीदी साहब जमाना बदनाम मनशियात फरोश हैं, तो एंटी नारकोटिक फोर्स जमाना कदीम से वफाक के अंडर में है, वो क्या कर रही थी और उन्होंने कितने मुकदमात दर्ज किए हैं सुहेल आफरीदी के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात ये कहूंगा कि आप इतने बड़े वकील भी हैं, आपने कोई एक एप्लीकेशन सीएम वजीर आला के खिलाफ लगाई एंटी करप्शन के अंदर, या नैब में या एफआईए के अंदर कि ये करप्शन कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने लगाई, या नून लीग के किसी रुकन ने लगाई, या जेयूआई के किसी लोग ने लगाई? नहीं लगाई। जब आपने नहीं लगाई एप्लीकेशनें, आपने आवाज नहीं उठाई, जब वो हट गया तो आप कह रहे हैं जी उसने करप्शन की थी। अगर अली अमीन गंडापुर ने करप्शन की है तो एफआईए, नैब ये इदारे मौजूद हैं, ये वफाक के अंडर में, हाकम वक्त के अंडर में है, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की वफाक में गवर्नमेंट है। मैं उनसे अपील करता हूं कि आप इंक्वायरी करें। मैं इंक्वायरी का मुतालबा करता हूं एज अ पीटीआई वर्कर। अगर अली अमीन गंडापुर और किसी वजीर ने पीटीआई के करप्शन की, अगर हम उस पर बात करें, अगर इमरान खान उस पर बात करे कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम गुनाहगार हैं। दूसरी बात यह कि सुहेल आफरीदी साहब पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, आने वाले अभी उन्होंने हलफ नहीं उठाया, अभी उन्होंने हलफ नहीं उठाया कि ये कह रहे हैं जमाने बदनाम मनशियात फरोश है। नहीं वो कह रहे हैं स्मगलर हैं, मनशियात फरोश नहीं कहा रिजवान साहब, वो कह रहे हैं स्मगलिंग के अंदर मुलव्विस हो सकते हैं, इल्जाम है ये। एक एफआईआर उस पे दिखा दें, एक मुकदमा दिखा दें सुहेल आफरीदी पर जो वफाक की तरफ से। ठीक, मैं आपका ये आपका आ गया पॉइंट, मैं ले लेता हूँ जवाब, दर्ज हो, मैं जवाब ले लेता हूँ रिजवान साहब जी। एडवोकेट गौर रहमान साहब थोड़ा सा बताइएगा, वो बड़े कह रहे हैं कि जी एक एप्लीकेशन दिखा दें, कोई मामला दिखा दें, इतने शरीफ आदमी को हम लगा रहे हैं और आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इनको बता रहा हूं कि 2 एप्लीकेशन मेरे पेंडिंग है असमतुल्लाह वजीर साहब की अदालत में अली अमीन के खिलाफ, हमारे सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह की तरफ से। और इनकी करप्शन का कहा कि एंटी करप्शन यहाँ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट था, अभी तक नहीं था। अभी अगर हालात बेहतर हो गए तो वो भी आ जाएगी। और जहां तक इसके सुहेल आफरीदी का, अभी तो आपने फोन किया, अचानक मैं रास्ते पे था, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन कल या परसों अगर ये टाइम दे दे पहले से, मैं इनको सारा रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा और इसकी तसल्ली के लिए बाकी मवाद भी इकट्ठा करूंगा। और मैं आपको अभी भी यकीन से कह सकता हूं, अभी मैंने आपको जो कहा कि मैं रास्ते में था तो हमारी एक मीटिंग थी, और मीटिंग में अभी भी ये चल रहा कि मेजॉरिटी के बावजूद अगर हम चाहे तो पीटीआई की गवर्नमेंट यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि लोग यहाँ हेल्थ में सिंध को देख रहे हैं। आप वहां जाए, कैंसर का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है और हर हॉस्पिटल में होता है और हर का बंदे का, और उसके साथ पाकिस्तान का कार्ड हो तो होता है। और यहाँ एक सरकारी अस्पताल में 10,000 पर नाइट है। ये बंदा ये भी झूठलाया कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं कल नोटिफिकेशन। अच्छा, ये करप्शन के मामलात हैं, वो रिजवान साहब कह रहे हैं भाई इतने सारे करप्शन के इल्जाम आते हैं, तो फिर ये नैब क्या कर रही है? सर एफआईए वो कह रहे हैं जी एफआईए और नैब से जरा तहकीकात का क्यों नहीं मुतालबा करेगा? वफाक में आप लोग बैठे हुए हैं, इतने आम तरीन पोजीशन पे आप खुद है सर, तो क्यों नहीं करिए सर ये इदारे? ये नैब और एंटी करप्शन और एफआईए अभी से शुरू करेंगे, जो ये खत्म पहले से जो इन्होंने एक डेवलपमेंटल काम में बीआरटी बनाया है यहाँ केपी में, और उसका जो करप्शन है अरबों रुपए का,
وہ ثابت ہو چکا ہے. ہائی کورٹ نے وہ دی تھی, پھر سپریم کورٹ نے اسٹے کر دی, آج کل پھر انہوں نے نیب والوں نے اٹھایا ہوا ہے. کس کے خلاف سر؟ کون سا کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو. میں پی آر پی کی بات کر رہا ہوں جو پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھا اس وقت سے ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ان کا ایک وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے, یہ ایک وزیر کرپٹ ہے. یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, کوئی ثابت کرنا چاہے تو میں تیار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں گور صاحب, تو یہ اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں علی امین, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے آنے والے سی ایم ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہیں, سہیل آفریدی صاحب غالباً. انشاءاللہ اس کے بھی ریکارڈ میں آپ کو 2 دن میں کلیکٹ کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کیا کیا ہے اور وہ کس کماش کا آدمی ہے. لیکن ان کو صوبے کی بہتری کے لیے بندہ نہیں چاہیے. جس طرح انہوں نے کہا کہ علیمہ خان کے خلاف بات کی, اس کے خلاف بات کی, ان کی ذاتی آنات پر یہ چینج ہوتے ہیں. مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں عوامی مسائل حل نہ کرنے پہ نہیں ہٹایا سی ایم, مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ بہن کو الزام لگایا ہے بانی پی ٹی آئی کی, اس لیے ہٹایا ہے. اس لیے ہٹایا ہے. عوامی مسائل کے ساتھ اس کا کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ مجھے ثابت کرے کہ انہوں نے حل کیا ہے. ہیلتھ میں ڈیولپمنٹ دکھا ہے, ایجوکیشن میں دکھا ہے, امن و امان میں دکھا ہے, تو میں پھر مجھے منظور. ٹھیک ہے رضوان صاحب, ذرا گوہر صاحب تو بڑا معاملہ کہنے کہ ایک تو صوبے کی صورتحال خراب ہے انتظامی طور پہ, اور دوسری طرف کتنا اچھا ہوتا کہ ایک شہری جو کہ ووٹ دیتا ہے, جو آپ کو ایوانوں میں لے کر جاتا ہے, اس کے مسائل حل نہ ہونے پر ہٹتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے سی ایم کو ہٹا دیا صرف کام نہ ہونے پر, یہ تو کہہ رہے ہیں, اور آپ بھی یہ بات کی تسلیم کرتے ہیں کہ ان پہ الزام سنگین نوعیت کے تھے اس لیے یہ بات ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ 4 سال علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ حکومت کر لی, اور اس کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ کرپٹ تھا. تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جی کرپشن سامنے لے کے آتے, اتنی پارٹیاں موجود ہیں, نون لیگ, جے یو آئی, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, اتنی پارٹیاں موجود ہیں. کسی نے ایک پریس کانفرنس نہیں کی, کسی نے ایک مظاہرہ نہیں کیا, کسی نے کچھ ڈرامے نہیں کیے, کسی نے اپلیکیشن نہیں لگائی, نیب نے ایکشن نہیں لیا, ایف آئی اے نے ایکشن نہیں لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر گور صاحب کہہ رہے ہیں وہ کمپرومائز تھا تو وزیر اعلیٰ بنا. تو آپ یہ خود سوچیں کہ یہ اصل اس کا مطلب کیا ہے. پھر ادارے ملے ہوئے ان سب سے, اداروں نے ان کو کمپرومائز کیا, اور ادارے ان کو بول رہے کھل کے کرپشن کرو, نیب ایف آئی اے خاموش تماشائی بنی تو رہے گی. رضوان صاحب پھر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ ایسے لوگ کیسے آ جاتے ہیں اتنی دیر تک پارٹی میں. پھر یہ بھی تو لوگ سوال کر رہے ہیں نا کہ بھائی عوامی مسائل پہ پھر بھی نہیں ہٹائے جا رہے, یہ معاملات کرپشن پہ نہیں ہٹائے جا رہے, وہ ہٹائے جا رہے ہیں کہ بہن پر بانی پی ٹی آئی کا خاندان اہم ہے, باقی کوئی اور اہم نہیں ہے. عزت اہم ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ کسی بانی چیئرمین کے نام پر آپ جو ہے ایم پی اے بنے, ایم این اے بنے, سینیٹر بنے, پھر آپ ان کی بہنوں کی اور بیٹیوں کی اور بھائیوں کی. مطلب پھر میں یہ کہہ رہا ہوں نا, پھر مان لینا رضوان بھائی, پھر مانے نا کہ پھر غیر اعلانیہ چیئرمین ہے نا پی ٹی آئی کی علیمہ خان صاحبہ, پھر تسلیم تو کریں نا. غیر اعلانیہ چیئرمین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی بہن ہے, ان پہ غلط الزام لگاؤ گے, آپ خود کمپرومائز ہو کے کام نہیں کرو گے, کرپشن کرو گے. تو رضوان صاحب پھر یہ بھی تو بتائیں نا کہ اگر کسی اور کی بہن کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے, لگایا جاتا ہے, تو پھر بھی اسی طرح ایکشن لیا جائے گا کہ اتنی پوزیشن پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہٹا دیا جائے, اتنی امیڈیٹ ایکشن ویسے بھی لیا جائے گا. لیکن جی الزام تو لگانا ہی نہیں چاہیے نا, غلط الزام کیوں نہیں, اگر کسی اور کی بہن پہ لگا دے کوئی تو اسی طرح ایکشن لیا جاتا ہے پی ٹی آئی میں. کس کی بہن پہ, مطلب کس کی کوئی بہن پہ بھی لگانا؟ ابھی اب دیکھیں نا, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا میں ونگ سنم کے پیچھے لگا ہوا تھا تھوڑے دنوں پہلے, وہ بتا رہا تھا جی یہ غدار ہے, تو پھر اسی طرح پھر مطلب بات سنیں, یہ سنم جاوید, فلک جاوید یہ نہیں ہے, آپ اس کو عمران خان کی بہن سے نہ ملائیں. یہ ایک عام لوگ ہیں, عام چل رہے ہیں, عام ورکر ہیں, یہ آپ ان کو عمران خان کی بہن سے نہ مطلب عام ورکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, خاندان اور بہن کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, نہیں, کل آپ مجھے عمران خان سے ملا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ورکر کی عزت ضرور ہے, لیکن ورکر عزت کرنا سیکھے. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا موقف آ گیا. میرا کام دیکھیں, دونوں سائڈز کے موقف لینا ہوتے ہیں, اور سچویشن کو میں اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دوں ناظرین, میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں, آپ بتا دیجئے گا. بہت شکریہ. رضوان خانزادہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے, اور گوہر رحمان کٹک صاحب ایڈوکیٹ تھے, اور پیپلز لائر فورم کے کے پی کے صدر ہیں پورے, اور سینئر لائر ہیں, اور معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں وفاق کے بہت سارے کیسز کے اندر. ان کا آپ نے موقف سن لیا, میں کچھ نہیں کہہ رہا, آپ لوگ خود فیصلہ کر کے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو ہے وہ فیڈ بیک دے دیجیے گا. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں. مگر ساتھ جڑے رہیے گا. سندھ کا ایک اہم ترین شہر حیدرآباد میں ایک ہفتے کے دوران 3 قتل کی لرزہ خیز واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے.